معزز ویورز، پی کے 2020 کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سفید گل خاکسار اور ایڈیٹر و تکنیکی معاون حنین زاہد۔ اس نئے سلسلے کا نام ہے تاریخ کا ایک ورق۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو گزشتہ حالات و واقعات اور عالمی شہرت یافتہ شخصیات کے بارے میں آتھینٹک معلومات دیں گے۔ تاریخ کا ایک ورق کا پہلا ویڈیو ہے عظیم یعنی فلسفی سقراط کے بارے میں۔ سقراط ایتھنز کے مشہور سنگتراش سوفرونیکس کا بیٹا تھا۔ سقراط کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چٹی ناک، سادہ، جفاکش، کمال درجے کا ضبط نفس، مخالفین اس کے واحد جبے کا مذاق اڑاتے تھے۔ عموماً ننگے پاؤں، کبھی کبھار اچھا لباس، جوتے پہن کر محفل میں شریک ہوتا تھا۔ کہا کرتا تھا، دنیا میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی کہتا تھا کہ لوگ دنیا میں کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں جبکہ میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، اور جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں انہیں زندگی میں نزاکت کا احساس کم ہوتا ہے۔ سقراط کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ زینوفن کے حوالے سے ہیں۔ زینوفن ان حکمرانوں کے سخت خلاف تھا جنہوں نے سقراط کو موت کی سزا سنائی تھی۔ اسی مخالفت کی وجہ سے وہ ایرانی بادشاہ سائرس کی فوج میں 401 قبل مسیح میں شامل ہو گیا۔ جب سقراط کو مارا گیا تو زینوفن ہزاروں میل دور اناطولیہ میں بے خبر تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ سکندر نے ایران پر حملے کے لیے زینوفن کی جنگی تجربات و واقعات پر مبنی کتاب اینابیسس سے کافی مدد لی۔ سقراط سے متعلق زینوفن کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، میموریز آف سقراطس، یہ افلاطون کی تحریروں سے لکھی گئی ہے۔ نمبر 2، اپولوجی، یہ سقراط کے مقدمے کی روداد ہے جو اس نے سقراط کے ایک شاگرد ہرموجینس سے سن کر لکھی تھی۔ اس میں مقدمے کے بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ یونان کے شہر ایتھنز میں جمہوریت کا باقاعدہ آغاز 700 قبل مسیح میں اس وقت ہوا جب مشہور سیاستدان سولون نے عوام کے حقوق پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی۔ دنیا میں جمہوری حکومت کا باقاعدہ آغاز پہلی بار یہیں سے ہوا۔ ڈیموکریسی دراصل دو یونانی الفاظ ڈیموس یعنی عوام اور کراشیا طاقت سے مل کر بنا ہے، یعنی ڈیموکریسی سے مراد عوام کی طاقت ہے۔ مشہور سیاستدان پریکلیز نے اس نظام کو مزید فروغ دیا۔ اس نظام جمہوریت میں تمام عوام سوائے غلاموں اور عورتوں کے حکومت کے اہل سمجھے جاتے تھے۔ سقراط 41 قبل مسیح میں 9 سال کا تھا تو ایتھنز کی حکمرانی پریکلیز کے ہاتھ آئی۔ سقراط 47 سال کا تھا تو دو مشہور مزاحیہ ڈرامہ نگاروں نے اس کا ذکر اپنے ڈراموں میں کیا۔ ان میں ایک ارسطوفینس جو 445 قبل مسیح جبکہ دوسرا ایمپیسس تھا۔ یہ لوگ سقراط کے نظریات سے متاثر تھے۔ ان کے علاوہ اینٹسٹینز، ایشنز، پلیٹو یعنی افلاطون اور زینوفن سے بھی سقراط کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ افلاطون اور زینوفن کی تحریریں محفوظ ہیں۔ ارسطوفینس مزاحیہ ڈرامہ نگار اور در حقیقت مذہبی پروہت تھا۔ دیوی دیوتاؤں کو جیسے یہ آدمی سقراط سے دشمنی رکھتا تھا اور اپنے ایک ڈرامے بادل میں سقراط کے فلسفے اور تعلیمات کا خوب مذاق اڑایا۔ سقراط پر 3 الزامات عائد کیے گئے۔ نمبر 1، وہ قومی دیوتاؤں کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے ہی کسی اجنبی خدا کو مانتا ہے اور اس کا تصور دیتا ہے۔ نمبر 3، وہ نوجوانوں کو اپنے روایتی مذہب اور دیوتاؤں کو نہ ماننے پر اکساتا ہے اور ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ ڈرامہ نگار ارسطوفینس، لائکان اور
اینٹس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اس مقدمے کی پاداش میں سقراط کو زہر کا پیالہ نوش کرنا پڑا۔ ڈرامہ نگار ارسطوفینس، لائکان اور اینٹس یہ مذہبی شدت پسند تھے۔ لائکان مقرر جبکہ اینٹس امیر اور شاعر تھا، جنرل بھی رہا تھا، سوفسطائیوں کو ناپسند کرتا تھا اور سقراط کو بھی ان میں شمار کرتا رہا، لیکن اس کا بیٹا سقراط کا عقیدت مند تھا، جبکہ اینٹس چمڑا رنگنے کا نفع بخش کاروبار کرتا تھا۔ سقراط کے اقوال بہت اہمیت کے حامل ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے، اچھی بات جو بھی کہے غور سے سنو، کیونکہ غوطہ خور کے برا ہونے سے موتی کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ لاعلم حضرات خاموش رہیں تو اختلاف مٹ جاتا ہے۔ موت کو بے وقت سمجھو، کیونکہ اس کی تلخی اس کا اندیشہ کرنے میں ہے۔ جو راز پوشیدہ رکھنے کا کہے اس سے راز پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ جو تیز چلتا ہے اسے زیادہ ٹھوکریں لگتی ہیں۔ نیند کے بارے میں بھی سقراط کا ایک فلسفہ ہے۔ وہ کہتا ہے، نیند ایک ہلکی موت اور موت ایک لمبی نیند ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں بھی اس کے اقوال تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہیں۔ ذخیرہ کم کرو مصیبتیں کم ہوں گی۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فتح طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ اور یہ آخری قول جو سقراط کی انگوٹھی کے نگینے پر لکھا تھا، جس کی خواہش عقل پر غالب آ گئی وہ رسوا ہوا۔ سقراط کا قول زرین ہے، تریاق موجود ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی امید پر زہر ہلاہل نہیں کھانا چاہیے۔ سقراط کی دفاعی تقریر کا آخری جملہ یہ تھا، میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تم زندہ رہنے کے لیے، لیکن ہم دونوں میں سے کون بہتر تقدیر کی طرف جا رہا ہے صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔